الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. دیکھیے یہ سورہ ہے سورۃ النصر، مدنی سورہ ہے اور اس میں 3 آیتیں ترتیب کے اعتبار سے 110واں سورہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 114واں سورہ ہے. اس سورت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا کہ کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ سورہ جو نازل ہوا فرماتے ہیں کہ ایام تشریق میں ہے نا نازل ہوا. ایام تشریق بولے تو کیا؟ بقرعید کے موقع پر ہمیں تکبیر بولتے نا 5 دن، اسے بولتے ہیں ایام تشریق. ان دنوں میں یہ سورہ ہے نا نازل ہوا اور مکمل نازل ہوا، اور اس کے بعد کوئی اور سورہ مکمل نازل نہیں ہوا. فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام 80 دن ہے نا باحیات تھے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی اللہ کے نبی کے وفات کا ہے نا اشارہ فرما دیا، یعنی ان قریب آپ انتقال ہونے والے. جب یہ سورہ نازل ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں آئی ہیں، چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے نا محبت کرتی تھی. چونکہ باپ ہے نا ذرے بچوں کو ماں باپ سے بہت زیادہ ہے نا محبت ہو جاتی، بہت زیادہ ہے نا لگاؤ ہو جاتا. اگر ماں باپ گھر میں نہیں ہے بولے تو بچے ہے نا پریشان ہو جاتے. تو یہ فطری چیز ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب یہ سورہ نازل ہوا حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ فاطمہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وفات کا تذکرہ فرمایا، یعنی اشارہ دے دیا آئندہ سال تک میں نہیں رہوں گا، اسی سال میں ہو سکتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا. اس کو سننا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. ذری دیر کے بعد حضرت فاطمہ جو ہے پھر ہنسنے لگے. کسی نے پوچھا کہ رونے کے بعد تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سال میں انتقال فرمانے والے ہیں، یعنی انتقال ہونے والے ہیں. ان کے غم میں جو ہے آپ نے روئی، لیکن ہنسی کس بات پر؟ تو فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ہنسی اس بات پر آئی کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو ہی میرے سے آ کر ملے گی. میرے خاندان میں میری فیملی میں میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی، یعنی میرے انتقال کے بعد تیرا ہی پہلا ہے نا انتقال ہوا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ دن نہیں رہی، بس ہے نا 1.5 سال تھی، پھر اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. یہ سورہ نازل ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ میں کے درمیان میں ہے نا اس کا تذکرہ فرمایا، جس میں حضرت ابو بکر بھی تھے مجلس میں، حضرت عمر بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. جب اس سورت کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو فرماتے ہیں کہ ذرے صحابہ تو ہے نا خوشی کا اظہار کریں، ذرے صحابہ خوشی کا اظہار کریں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہے نا رونے لگے. کسی نے پوچھا کہ خوشی کس بات پر اور رو رہے ہیں کس بات پر؟ تو فرمایا کہ خوشی اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں خوشخبری دے رہا ہے کہ ان قریب مکہ فتح ہو جائے گا، یعنی جو مکہ ہے وہ مکہ ہے نا آپ کے قبضے میں آ جائے گا. آپ ہے نا وہیں کے پیدائشی ہے، آپ کا آبائی وطن ہے. اسلام کی خاطر اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینے کو آ گئے،
لیکن پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پورا کا پورا مکہ آپ کے قبضے میں ہوگا، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا۔ تو اس کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں نہ دے رہا ہے۔ اور دوسری بشارت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اب زیادہ دن دنیا میں نہیں رہیں گے، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد اب پورا کا پورا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اب وہ جب مقصد پورا ہو جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اب دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اس وجہ سے حضرت صحابہ کو نا رونا آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں صحیح بات ہے، آپ سچ کہہ لیتے ہیں کہ میرے انتقال کی خبر بھی اللہ نے اس صورت میں نہ دے دیا ہے۔ تو دیکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اللہ کی مدد وہی دشمنوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مدد، اور اسی طرح فتح، یہاں فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح مکہ، یعنی فتح مکہ قریب ہے نا ہوگا، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور فتح مکہ بھی ہوگا۔ جب آ جائے تو آپ دیکھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ مکے میں کیا تھا بولے تو ان کو ایک بات ہے نا دل میں تھی، اگر یہ محمد واقعی نبی ہے تو ایک نہ ایک دن انہیں مکے کو پھر واپس آئے گا۔ یہ ہے نا مکے والوں کے دل میں تھا یہ بات، اگر انہوں واقعی میں نبی ہے بولے تو ایک نہ ایک دن انہوں کیا کریں گے؟ پھر دوبارہ مکے کو آئے، اور جب وہ مکے کو آ جائیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں صحیح نبی ہے اور ان کا مذہب بھی صحیح ہے، اس کے بعد ہمیں ایمان لا لیں گے، اس کے بعد ہمیں اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ایک عقیدہ ہے نا ان لوگوں کے دلوں میں تھا، اگرچہ کہ کافر، لیکن ان کے دل میں ایک بات تھی کہ اگر انہوں واقعی نبی ہے بولے تو انہوں پھر دوبارہ مکے کو آئیں گے، جب مکے کو آئیں گے تو ہمیں ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیں گے۔ اب انہوں مکے کو کب آتے، یہ مکہ کب فتح ہوتا، اس کے انتظار میں تھے لوگ، اس کے انتظار میں تھے لوگ اسلام میں داخل ہونے کے واسطے۔ ابھی اسلام میں ہے نا داخل نہیں ہوئے، جب فتح مکہ ہوگا پھر یہ نبی تو مکے کو آئیں گے تو اس وقت ہمیں اسلام قبول کر لیں گے، ہمیں اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس انتظار میں مکے کے بہت سارے لوگ اور مکے کے بہت سارے قبیلے ہیں نا انتظار میں تھے۔ اب جیسے مکہ فتح ہوا، جو لوگ انتظار میں تھے ایک دم ہے نا فاسٹ ایک دم اسلام میں ہے نا داخل ہو گئے۔ کیوں؟ اب ان کو حقانیت معلوم ہو گئی، ارے بھائی انہوں ہے نا صحیح نبی ہے، ان کا مذہب سچا ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، یہ جھوٹے نبی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جب مکے والوں کو معلوم ہو گئی تو فتح مکہ کے بعد اسلام میں نا لوگ زیادہ سے زیادہ داخل ہو گئے۔ اسی کو فرما رہا ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ تو دیکھے گا کہ اسلام میں دین میں لوگ فوج کے فوج داخل ہوں گے۔ اور فرمایا یہاں تک ہے نا دو خوشخبریاں ہو گئی، ایک تو کیا اللہ کی مدد بھی آئے گی اور لوگ اسلام میں داخل بھی ہوں گے، یہ خوشخبریاں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اشارہ دے رہا ہے کہ اے محمد جس مقصد کے لیے ہمیں تم کو دنیا میں بھیجے اب وہ مقصد ہے نا پورا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اب وہ پورا ہو رہا ہے، لہٰذا اب تمہارے دنیا سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو لہٰذا کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، لہٰذا اے محمد تو اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرے، واستغفر اور استغفار کرے، انہ کان توابا، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں آخر زمانے میں آخر عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ جو تعلیم دے رہا ہے وہ یہی تعلیم دے رہا ہے کہ اے محمد اب تمہارے دنیا سے ہے نا وقت جانے کا وقت ہے نا قریب آ رہا ہے، لہٰذا ایسے وقت میں تمہیں کیا کرو؟ اللہ کا حمد ہے نا زیادہ کرو، اللہ کی تسبیح زیادہ کرو، اور اسی طریقے سے استغفار بھی زیادہ کرنا ہے۔ ازواج مطہرات کہتی ہے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام زیادہ ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ ہے نا زیادہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔
اور اسی طرح سے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رکوع وغیرہ میں بھی ہے نا اس دعا کو نا زیادہ سے زیادہ ہے نا پڑھتے تھے، کیا سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم ہے نا رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے، تو یہ کلمہ بھی ہے نا ہمیں پڑھ سکتے، سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ اللہم اغفر لی، یہ بھی ہے نا ہمیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رکوع میں جو سبحانک اللہم بحمدک اللہم اغفر لی، اور زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ بحمدک استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ سورہ، اب اس سورت کی فضیلت میں بھی یہ بھی فرمایا کہ اس سورت کا پڑھنا قرآن کے چوتھائی حصے کے برابر ہے، یعنی قرآن کے 4 حصے کرے تو ایک حصہ جو بچتا نہیں، تو اس سورت کو پڑھنے پر اللہ پاک قرآن کے چوتھائی حصے پڑھنے کے برابر ثواب دیں گے۔ تو یہ سورہ ہے، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام زیادہ دن نہیں رہے، بس میں نے کہا تھا نا 80 دن ہے نا آپ وہ دنیا میں رہے، پھر اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ سورہ ہے سورۃ النصر، اور اس کے بعد ہے سورۃ اللہب۔ چونکہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں اس وجہ سے نا ہمارے پاس اس کے ختم کا بھی ہے نا ایک جلسہ کرنا بھی ہے، اس وجہ سے جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں صرف ایک ہی سورہ بھی ہمیں تفسیر کر رہے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہے نا ایک سورہ بیان ہوگا، جب بھی ہے نا دعا ہوگی جلسہ ہوگا انشاءاللہ اس موقع پر جو ہے ہمارا قرآن ختم ہوگا۔ اب کتنے سورے باقی ہیں؟ 4 سورے ہے نا باقی ہیں، سورہ